بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد رمضان کے الحمدللہ 3 روزے مکمل ہوئے اور دوسری جگہوں پر اس سے زیادہ روزے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ علی ذالک اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت نے اعمال میں جڑنے کی اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ پر ہم ہم کچے پکے لوگ جو ہے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں بکھرنے لگتے ہیں جذبات کمزور ہونے لگتے ہیں کہ بس بھی آگے ہم نہیں چل سکتے ہیں وہ یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے اور اپنی نیت کو بار بار صحیح کرنا چاہیے مجھ سے کئی لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ تصحیح نیت جو چارٹ میں لکھا ہے وہ کیا ہے تو کل میں نے چند چیزیں بھیجی تھیں کہ روزانہ روزے کے ساتھ یہ نیت کرے کہ اللہ اس روزے کو میری تقوی کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ اس روزے کو میرے ایمان کی بقا کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ اس روزے کو میرا اپنے سے تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے۔ 6-7 نیتیں تھیں کہ نیت کے ساتھ انسان یہ سوچ اپنی بنائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دیکھیں ظاہر میں تو ہماری نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن جب انسان زبان سے کہتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان کے تاثرات میں، انسان کے اعمال قلبیہ کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے اگرچہ اسرائیلی روایات سے ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ فساد عقیدہ کا نتیجہ ان کا ذریعہ بنے، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بتوں کی پرستش ہوتی تھی تو ان میں ایک بت تھا ہامون کا بت۔ اس ہامون کے بت کے پیچھے کے اندر سے آواز آتی تھی اور وہ لوگوں کا نام لے کے پکارتا تھا کہ تم یہ کرو، تم اتنا صدقہ کرو، تم اتنے پیسے دو، اور وہ سارے پیسے جو ہے وہ سمیٹ وہ ایک جگہ پہ رکھ دیے جاتے تھے جس کو وہاں کی پجاری سمیٹ لیتے تھے۔ تو ایک زمانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اس کے پیچھے جو مرکزی پجاری تھا وہ بولا کرتا تھا اور انہوں نے کوئی پائپ لگایا ہوا تھا جس کے ذریعے سے ہامون کے اندر جو ہے وہ آواز آتی تھی۔ تو اب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے اور یہ بت بول رہا ہے، دراصل وہ بت نہیں بول رہا ہوتا تھا بلکہ اس کے پیچھے وہ ان کا بڑا پجاری جو ہے وہ بول رہا ہوتا تھا۔ تو جب اس سے سوال کیا گیا کہ بھئی تم خود ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور خود ہی بولتے تھے، پھر تم اس کے خدا ہونے پر اعتقاد کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ جھوٹ بول بول کے اب میرا اس جھوٹ کے اوپر اعتقاد جم چکا ہے، یقین بن چکا ہے، میں چاہ کر بھی کسی اور ہستی کو خدا نہیں مان سکتا، نہ ماننے کو تیار ہوں۔ تو دیکھیں جب انسان ایک غلط چیز بول رہا ہے اس کو اس غلطی پر یقین آ جاتا ہے، تو اب ہم اگر اچھی نیت کریں گے تو خود بخود اعتقاد بنے گا، اعتقاد جمے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب انسان نیت کرتا ہے تو اس کے اندر اثر کرتی ہے۔ نیت نوا سے ہے، گٹھلی جس چیز کی ہوگی پھل بھی وہی آئے گا۔ گٹھلی آم کی ہے تو پھل بھی آم کا آئے گا، گٹھلی کھجور کی ہے تو پھل بھی کھجور کا آئے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزانہ جب تصحیح نیت ہوگی تو اعمال کا جذبہ بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز اگر ہم ایڈ کر لیں کہ اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ یہ ہوتا ہے، محاسبہ حساب سے ہے، اور محاسبہ کا مطلب ہے اپنا حساب و کتاب خود کرے، یعنی یہ حساب کتاب کرے کہ آج کا پورا دن میں نے کیا کیا، اور بطور مثال صبح کا وقت ہے تو کل کے پورے روزے میں نے کیا کیا۔ ارے بھائی میں نے تو کل کے روزے کے اندر 3 پارے تلاوت کی ہے، حالانکہ وہ جو وقت تھا میرا اس وقت کے اندر میں 2 پارے اور تلاوت کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی۔
چلیں جی آج میں اس وقت کو استعمال کروں گا۔ در مثال میں نے کل تو تلاوت کی لیکن میری تسبیح رہ گئی، میری درود شریف رہ گیا، میرا استغفار رہ گیا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں کہ آج میرے اندر وہ یعنی اپنی کمیاں نوٹ کریں اور اپنی کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا نام محاسبہ ہے۔ اپنے اعمال اور اپنی جو نیکی ہیں اس کو سمجھے کہ یہ میں نے نیکیاں کی ہیں، اس سے بہتر ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا، فلاں چیز مجھ سے گناہ ہوگی، فون کیا تھا سہیلی کو، اس نے جناب چھیڑ دی، اپنی ساس کی غیبتیں کرنا شروع کر دی، اور آدھا پونا گھنٹہ اسی میں چلا گیا میرا، غیبت بھی سنی، گناہ بھی سنا، اور یہ سب ہوا، اور اس میں فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کسی کا بھی کچھ نہیں ہوا، بالکل وقت کو بیکار اور ضائع کیا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہتر یہ تھا کہ وہ وقت کار خیر میں لگ جاتا، تلاوت، چلو جی آگے کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں اپنے اعمال میں شامل رکھیں تو میں اور آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہمیں مایوسی نہیں ہوگی۔ ڈی موٹیویٹ مطلب مایوسی ہمیں نہیں ہوگی، ہمارے اندر ترغیب ہوگی، ترغیب ہماری بھری رہے گی۔ اگر ہمارے اندر ترغیب نہیں رہتی تو اس کی بنیادی وجہ یہ دو ہوتی ہیں کہ ہم روزانہ نیت کریں، صبح کے وقت نیت کریں، اللہ میں آپ کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت سے اپنے دل میں یہ بات کرنی، اللہ میں آپ کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں، اللہ میں آپ کے لیے پیاسا رہ رہا ہوں، اللہ میں آپ کے لیے، اگرچہ میرے دل میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی نیت بار بار زبان سے کریں تو اس کا استحضار ہوتا ہے۔ جب استحضار ہوتا ہے، یہ دل میں چیز حاضر ہوتی ہے، دل میں چیز پکی اور پختہ ہوتی ہے تو پتھر کی طرح جم جاتی ہے کہ میں نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس سے اللہ کی محبت بھی دل میں آتی ہے اور اعمال بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اپنے روزے کو پختہ کریں، اپنے روزے کو پختہ ایسے کریں کہ اس سے مکمل فائدہ جو ہے اس کو حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے مکمل فائدہ اگر حاصل نہیں کریں گے تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے ایک بزنس ڈیل کی ہے اور بزنس ڈیل کے اندر آپ 50,000 کما سکتے ہیں لیکن آپ صرف 5,000 کما رہے ہیں، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بڑے فائدے میں ہیں، آپ بڑے نفع میں ہیں، حالانکہ آپ بڑے نقصان میں ہیں کہ آپ 50-60 ہزار کا نقصان کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے نہیں جی آپ نقصان کریں، آپ کہتے ہیں یار مجھے تو 5,000 ہر مہینے کا فائدہ ہو رہا ہے، تو دوسرا اس کے اوپر ہنسے گا کہ اس کو سمجھا کچھ رہا ہوں، یہ سمجھ کچھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی روزے کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ہم کما سکتے ہیں لاکھوں، اور اگر ہم کما رہے ہیں 100، 200، 1000، تو اس کا مطلب ہے ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اپنے ان اوقات کو استعمال کیجئے، اپنے ان اوقات کو ضائع مت ہونے دیجئے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو اپنے رمضان سے میچ کریں تو ایک چیز بڑی اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی ہے، اور وہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید سے خاص شغف ہو جاتا تھا۔ آپ دیکھیں میرا اور قرآن مجید کا تنہائی میں کتنا تعلق ہے، میرا قرآن مجید کے ساتھ تنہائی میں کتنا واسطہ ہے۔ ہر مومن کا قرآن مجید سے ایک تعلق ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا قرآن مجید سے کس بات کا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، میری قرآن مجید سے کنیکٹیویٹی کتنی ہے، جوڑ میرا قرآن پاک سے کس قدر بن رہا ہے کہ میرا دلی لگاؤ قرآن مجید پڑھنے میں ہے، میرا دلی لگاؤ قرآن مجید سمجھنے میں ہے، میرا دلی لگاؤ قرآن مجید کے ساتھ کس قدر والہانہ ہے، مجھے قرآن مجید سے محبت کتنی ہے، قرآن مجید سے میرا قلبی، روحانی، جسمانی، وقت کا کتنا واسطہ ہے۔ دیکھیں قرآن ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ایک تعلق رکھتا ہے، نہیں اتنا ایسا تعلق ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن رمضان کے بعد، یہ قرآن ہر ماہ کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حاضر ہونا اس کی تصریح ہے احادیث کے اندر۔
قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ تو جب قیامت کے دن حاضر ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف اوقات میں بھی حاضر ہوتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن حاضر ہوگا اور آپ کا میرا نام لے گا، اور نام لے کر یا تو شکایت کرے گا یا پھر حمایت کرے گا، ٹھیک۔ القرآن حجت لنا او حجت علینا، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن یا تو ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے۔ الحمدللہ میں نے قرآن سے محبت بہت سے لوگوں کی زندگی میں دیکھی ہے۔ میرے والد ماجد الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ عام دنوں میں ان کے روزانہ کے 10 پارے ویسے ہی پکے ہیں، ان 10 پارے تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں میں 3 دن میں ختم کرتا ہوں، 3 دن سے کم میں ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 دن میں ہی ختم ہو۔ لیکن چونکہ وہ اتنا پڑھ چکے ہیں کہ حافظوں سے زیادہ اچھا پڑھتے ہیں قرآن۔ حالانکہ حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن سے ایسا شغف اور ایسا تعلق ہے کہ سبحان اللہ، کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ عام دنوں میں ان کا یہ معمول ہے، اور رمضان میں ایسا معمول بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ان کی قرآن سے اتنی والہانہ محبت ہے کہ اس کو پڑھے بغیر دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ان کا اتنا واسطہ قرآن مجید سے ہے، اور اسی کا اثر یہ ہے، اس کے اثر کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ ان کی ساری اولادیں قرآن کی ترویج و تشریح میں لگی ہوئی ہیں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم جو قرآن کی قرأت کرتے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ یعنی قرآن مجید 7 اور 10 یعنی 7 اور 10، 7 قرأتیں متواترہ اور 3 قرأتیں مشہورہ، میں کبھی اس کو بتاؤں گا۔ تو جو قرأت پوری دنیا میں مروج ہے وہ قرأت امام عاصم کی سند سے چلتی ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی والی زبان ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، بس سمجھیں امام عاصم۔ امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے، تو ان کے جسم اطہر سے بڑی زبردست خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو آتی تھی کہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طالب علم پیچھے لگ گیا، اور ایک زمانے تک خدمت، کچھ ہوتے ہیں لچڑ ٹائپ طالب علم، وہ استاد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے چھوڑتے نہیں ہیں، تو یہ تو ایک مزاجن طلبہ ہوتے ہیں۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس طالب علم نے بڑی خدمت کی، تو ایک دن استاد جی خوش ہو گیا، اپنے منہ سے کہا کہ بیٹا تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں وہ دوں تاکہ تم بھی خوش ہو جاؤ، تم نے میری اتنی خدمت کی ہے۔ استاد جی بس آپ پھر یہ بتا دیں کہ آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے تو آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ آپ کے جسم سے خوشبو ہے؟ ہر وقت دیکھ لیا، خوشبو کوئی ایسی خاص مجھے نظر نہیں ہے، تو شاید آپ گھر سے لگا کے آتے ہیں یا کیا معاملہ۔ مجبور ہو گئے، اس طالب علم نے کہا نہیں بیٹا کچھ اور مانگ لو، کہا نہیں استاد جی بتانا ہے تو یہ بتا دیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں قرآن مجید کثرت سے پڑھتا تھا، یعنی روزانہ کے حساب سے قرآن مجید، 1 قرآن مجید 2 قرآن مجید ختم کرنا، یہ ایک عام سی بات تھی ان کے لیے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں پھر ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے نا وہ اس پہ اشکال کرتے ہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں بھائی، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہوں۔ بھائی آپ ہر ایک کو ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر نہیں کور کر سکتے۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تھا کہ ان کے جسم میں عطر سے خوشبو آتی تھی، تو مجبور ہو گئے، تو کہنے لگے کہ میں قرآن مجید بہت کثرت سے پڑھتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا عاصم اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، کہتے وہ لعاب دہن ڈلا ہے میرے منہ کے اندر، اور اس کے بعد جب میں صبح اٹھا ہوں تو میرے جسم سے اس دن سے خوشبو آتی ہے، اور کچھ بھی کر لو یہ خوشبو جاتی نہیں ہے۔ میرے ایک جاننے میں ایک طالب علم تھے، وہ طالب علم ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میری زندگی کا ایک راز ہے۔ کیا بتاؤ بھئی کیا راز ہے؟
کہنے لگے مجھے 32 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو چکی. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بیٹا بتاؤ بھائی کیا راز ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہنے لگا کہ مصروف بہت ہوتا ہوں، پڑھنا پڑھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا، لیکن ایک ہفتے میں ایک قرآن مجید مکمل کرتا ہوں، اور وہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. تو کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبا رہا ہوتا ہوں خواب کے اندر، اور کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہوں. تو بھئی یہ قرآن کی برکتیں ہیں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں قرآن سے تعلق کثرت سے بڑھ جاتا تھا. لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ رمضان میں کوشش کر کے دن کی ایک منزل متعین کر دیں کہ ایک منزل ہے یہ میں نے پڑھنی ہے، 7 پارے 8 پارے، اس کی عادت ڈالیں اور رمضان کے بعد اس کو جاری رکھیں. اپنے اعمال اور معمولات میں اس کو شامل کریں کہ رمضان سے قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، کہ دیگر آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں اور قرآن مجید بھی رمضان میں نازل ہوا. تو اس کی عادت بنائیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.